السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات کرام پر درود و سلام کے بعد میں آپ کو اس مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود رضا الرفاعی آج انشاءاللہ سورہ الاعراف کے اہم مضامین اور خلاصے کے ساتھ حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ ایمان کی سلامتی اور صحت کی سلامتی کے ساتھ بخیر عافیت ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، اگر آپ غور کریں تو جتنی ہم نے پہلے صورتیں پڑھ لی ہیں، صرف یعنی 1 منٹ کے اندر ہم ان کو تھوڑا سا ذہن میں لے آئیں تاکہ جو نئے لوگ جنہوں نے جوائن کیا ان کو تھوڑا سے ذہن نشین ہو جائیں یہ باتیں۔ اب دیکھیں کہ سورہ الفاتحہ میں ہم نے جب بندے نے رب کائنات سے سوال کیا تھا ہدایت کار، اور پھر سورہ بقرہ میں وہ قرآن پورا کھول کے رب کائنات نے سامنے رکھ دیا، اور سورہ فاتحہ حقیقت میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور بسم اللہ جو ہے اس میں فاتحہ کے سارے مضامین ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں اگر آپ غور کریں تو وہاں یہود کو دعوت دی گئی تھی، ضمناً نصارہ سے خطاب کیا گیا، اور پھر آل عمران میں اگر آپ غور کریں تو نصارہ کو توحید کی دعوت دی گئی تو ضمناً یہود سے خطاب ہوا۔ اور پھر سورہ المائدہ میں عربوں کی اصلاح پیش نظر تھی، الانعام میں اصلاح یعنی عربوں کی، تو مجوس اور دیگر مضامین بھی تھے۔ پھر اب الاعراف میں بقیہ اقوام عالم کو دعوت القرآن دی جا رہی ہے۔ قصہ آدم و ابلیس اور زمین کی زندگی، بے حیائی اور عریانی اور عمل شیطانی، اس کا ذکر ہوگا اس صورت میں انشاءاللہ۔ اب دیکھیں کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا امت مسلمہ کے ہر فرد کا دینی فریضہ ہے۔ آج کی صورت میں اگر آپ غور کریں تو یہ قرآن حکیم فرقان مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 7ویں صورت ہے۔ اس کا زمانہ نزول وہی ہے جو سورہ انعام کا زمانہ ہے، یعنی مکہ میں ہجرت سے پہلے اور اس سے متصل کا زمانہ۔ اس سورہ مبارکہ کی وجہ تسمیہ الاعراف، الاعراف کا مطلب ہوتا ہے بلندی، چوٹی، اونچی جگہ کو کہتے ہیں، تو یہ عرف کی جمع ہے، اور عرف اونچے مقام کو کہتے ہیں، جیسے ٹیلہ ہے، پہاڑ ہے۔ تو الاعراف کا ذکر اس صورت میں آیا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ یہ کچھ اونچے ٹیلے یا چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے، اور واقعہ ہے، اور وہاں کھڑے ہونے والوں کو ایک طرف جنت نظر آتی ہے، دوسری طرف ان کو دوزخ نظر آتی ہے۔ یہاں ان لوگوں کو جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی ٹھہرایا جائے گا۔ وہاں سے وہ جنت والوں کو جنت میں دیکھیں گے اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں جا چکیں گے تو پھر ان کا فیصلہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں جگہ دے گا۔ سمجھیں کہ یہ یعنی درمیان میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اس جگہ یہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ آپ سمجھیں کہ کسی ملک میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک
دونوں ملکوں کے درمیان ایک باؤنڈری ہوتی ہے، آپ ایک گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں، دوسرے کے اندر نہیں ہوتے، اس کے درمیانی جو فیصلہ ہوتا ہے، تو یہ یہاں گویا انتظار کریں گے کیونکہ ان کی برائیاں اور ان کی نیکیاں برابر ہوں گی۔ تو ان کو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو جنت اور دوزخ کا تو پتہ ہے، لیکن اصحاب الاعراف شاید یہ آپ کے لیے نئی ٹرم ہوگی۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں توحید الہی، یعنی اس سے پہلے سورہ الانعام میں اللہ کی توحید کا ذکر تھا اور کہا گیا تھا کہ اس ساری مخلوق کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اس کائنات کی ہر چیز سے بلند و برتر رب کائنات کو ماننا چاہیے اور اس کے حکموں کی تعمیل کرنی چاہیے۔ عقل مند لوگ جو کائنات کی بڑی بڑی چیزوں پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، پھر ان کے بعد ان کی اولاد و اقارب میں جتنے بھی نبی ہوئے سب توحید کے قائل اور احکام الہی کے پیرو تھے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ الف لام میم صاد سے ہوتا ہے۔ تو یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں، تو اس کے بارے میں یا مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صرف اللہ کو ان کے معانی کا علم ہے، بعض نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے معنی بتا دیے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اعجاز کے لیے ایک چیلنج تھا کفار کو کہ یہ تمہاری زبان سے ہی کلمات لیے گئے ہیں، تم بھی یعنی بڑے بڑے بلیغ اور بڑے بڑے ادیب ہو، تمہارے بڑے بڑے خطیب لوگ ہیں تمہارے اندر، عربی زبان پر تمہیں اتنا عبور ہے، تو تم بھی اس کتاب جیسی کوئی ایک آیت بنا کے دکھاؤ۔ اب دیکھیں کہ یہاں اس کا آغاز حروف مقطعات کے بعد ہوا، اور اس کے بعد کہا کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اب اس سورہ مبارکہ کی ابتدا یوں ہو رہی ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظیم کتاب قرآن حکیم آپ پر اتارا گیا، آپ لوگوں کو یعنی یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اور یہ کافروں کے برے اعمال جو ہیں ان کی نشاندہی کرنے والی ہے، اس سے متنبع کرنے والی ہے، اور ایمان والے اس کی بدولت جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں گے۔ آپ کو اس کتاب کی تبلیغ کی وجہ سے جو مشکلات پیش آئیں گی تو ان کی وجہ سے آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں، چونکہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہارے پاس ہدایت پہنچی ہے اس کی پیروی کرو، یہ حکم دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنے من گھڑت مددگاروں کے پیچھے نہ چلو۔ اور کتنی آبادیاں تھیں جنہیں ہم نے ان کے برے کاموں کی وجہ سے مٹا دیا، جب عذاب آیا تو ان کی سختی آئی تو ان کی ساری شرارتیں ختم ہو گئی، اور کہنے لگے کہ ہم بلا شبہ ظلم۔ جن لوگوں کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حق کی بات نہیں بتائی گئی تھی؟ کیا آپ کے پاس کتابیں نہیں آئی تھیں؟ کیا آپ نے ان پہ غور فکر نہیں کیا تھا؟ فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اس کے اوپر ہم نے بڑی تفصیل سے کل گفتگو کی تھی۔ اب دیکھیں کہ قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلہ باری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور بدکار لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کہا کہ ہم نے تمہیں زمین میں بسایا اور زندگی کے تمام سر و سامان تمہیں دیے، آسمان کو تمہارے لیے سائبان بنایا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر پانی اتار کے تمہارے لیے زمین سے طرح طرح کی سبزیاں اور پھل اگائے، ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے لیے طرح طرح کے جانور پیدا کیے تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھا سکو، دودھ ان کا پی سکو، ان کا گوشت کھا سکو۔ تو کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیکھیں نعمتیں ہیں۔ تو اس کے آیت کے بعد اگر آپ غور کریں تو یہاں بیسیکلی دعوت دی گئی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اور یہ کوئی ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات کی چیزیں تخلیق نہیں کی بلکہ انسانوں کی خدمت کے لیے تخلیق کی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد پھر کاموں کی جانچ پڑتال کے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون،
جن لوگوں کے میزان باری ہوگا. آپ کو پتہ ہے ہم نے اس بات پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ اس دن نیکیاں اور برائیاں ان کو فزیکل صورت دی جائے گی اور باقاعدہ ان کا وزن ہوگا. تو جس کا وزن باری ہوگا نیکیوں کا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا کم ہوگا وہ خسارے میں ہو جائے گا. پھر انسانی زندگی کے سامان کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ان ساری چیزوں کے بعد، نعمتوں کے باوجود تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر آگے جو انسان کا مرتبہ ہے اس کو بیان کیا. قصہ آدم و ابلیس اور زمین کی زندگی کا تذکرہ کیا گیا. اس آیہ کریمہ میں فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. یہاں فرمایا غور کرو، ہم نے تمہیں آدم علیہ السلام جو تمام انسانوں کے باپ ہیں ان کو پیدا کر کے فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، اور پھر فسجدوا الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن سوائے ابلیس کے. کیوں؟ کہ وہ متکبر تھا. اس نے تکبر کی بنیاد پر سجدہ نہیں کیا. اس نے اکڑ گیا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھے آگ سے بنایا گیا، میں ان سے بہتر ہوں. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تو ذلیل ہے، تو میری بارگاہ سے نکل جا. اس کو نکال دیا گیا. اور پھر شیطان نے کہا کہ میں جو جتنے بھی مومنین ہیں ان کو ورگلاؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا. آدم علیہ السلام کو جنت میں ایک خاص پھل نہ کھانے کا حکم دیا گیا. شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال کر انہیں اور حضرت حوا علیہ السلام کو وہ پھل کھلا دیا. وہ پھل کھاتے ہی حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو لباس تھا وہ ختم ہو گیا. اس پر دونوں اللہ کے حضور گر گرائے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر لیا. اگر تو نے ہمارا یہ تصور جو ہے قصور معاف نہ کیا تو ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم جو ہے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ہمارے لیے تباہی و بربادی کے سوائے کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا قصور معاف فرما دیا، مگر کہا کہ اب تمہیں زمین پر جانا ہوگا اور ایک خاص مدت تک پھر تمہیں زمین پر ہی رہنا ہے. تمہاری موت اور زیست وہی ہوگی، یہی سے تم پھر اٹھائے جاؤ گے. اب دیکھیں کہ یہاں اس آیہ کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو بے حیائی اور عریانی یہ عمل شیطانی ہے. اور شیطان کے حوالے سے ہم نے بڑی تفصیل سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر جب ہم نے گفتگو کی تھی تو میں نے بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی تھی. اب دیکھیں کہ شیطان وہ ہے، فرمایا گیا کہ لأن الشیطان یحترق من الانسان غضبا وحسدا، یعنی شیطان چونکہ انسان کی دشمنی اور حسد میں جلتا رہتا ہے اسی لیے اس کا نام شیطان ہے. پھر فرمایا کہ لأن الشیطان بعید من ملأ الاعلی، بعید من رحمت اللہ، بعید من محبت الانسان، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، ملأ سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، انسان کی محبت سے دور ہے، تو اس لیے اس کو رجیم کہا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ اس میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ شیطان جو ہے وہ عدو مبین ہے، انسان کا پکا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، انسان جو ہے یہ شیطان اس کا دشمن کامل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن لو. جیسے جب ابراہیم بن ادم سے پوچھا گیا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی تو انہوں نے جو اسباب بتائے ان میں سے ایک یہ سبب بھی تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ دشمن تمہارا شیطان ہے اور پھر اس کے باوجود اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہو. پھر دیکھیں کہ یہاں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسانوں اور جنوں سے. اب دیکھیں نا کہ رمضان المبارک میں جس طرح شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے لیکن پھر جن اور انسان شیطان جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں. پھر فرمایا کہ یرید الشیطان، شیطان کے جو اعمال ہیں، یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء ویصدکم عن ذکر اللہ، تمہارے اندر درمیان میں دشمنیاں پھیلانا چاہتا ہے، تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے. تو شیطان سے انسان کیسے پناہ مانگ سکتا ہے؟ ہر وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور باوضو رہنا انسان کے لیے ایک بہترین اسلحہ ہے شیطان سے حفاظت کے لیے. اب دیکھیں کہ ایک طرف شیطان ہے
اس کے احوان ہیں اور اس کے اعمال ہیں، اعمال شیطانیہ، دوسری طرف رحمان ہے، اوان رحمان ہیں، اور پھر اعمال رحمانیہ ہیں۔ تو انسان کو جو ہے وہ اعمال رحمانیہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہیے، نہ کہ شیطان کے راستے پر۔ اور یہاں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں ہمیں بتا دیا کہ شیطان عدو مبین ہے، اور اس شیطان کو یہاں عدو مبین قرار دیا گیا۔ اس لیے یہاں دیکھیں کہ یعنی وہاں ہم نے اعوذ باللہ پہ جب گفتگو کی تھی تو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان کس طرح انسانوں کو فرگلاتا ہے، شہوات کے ذریعے، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے ذریعے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ شیطان ایسا ہے کہ یہ کسی بھی رشوت کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، یعنی یہ رشوت نہیں لیتا، تو نہ ہی کسی کی سفارش قبول کرتا ہے، سوائے ایک چیز کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور وہ ایمان ہے۔ چونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایمان میں ذرا بھی شک آ گیا، تردد آ گیا، تو انسان جو ہے وہ اپنی پٹڑی سے اتر جائے گا۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ یہاں اس آیہ کریمہ میں پھر آگے کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے منع کیا میں نے جب تجھے سجدے کا حکم دیا ہے؟ ابلیس سے رب کائنات نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی تکبر۔ تو تکبر جو ہے یہ مومنین کا خاصہ نہیں ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہمیشہ تواضع اختیار کرتے ہیں۔ اور عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفع اللہ، جب آپ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اور بلند کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ صوفیاء کرام ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ پھلدار درخت جو ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں ہمیشہ نیچے ہوتی ہیں، لیکن اس کے بغیر جو درخت ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں آپ دیکھیں کانٹے وغیرہ ہمیشہ اوپر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو یہاں بتایا گیا کہ کس طرح شیطان نے تکبر کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنے برگاہ سے نکال دیا اور مردود ہو گیا۔ تو اب دیکھیں کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں سے نکل جا، اب تیرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے چونکہ تو نے تکبر کیا ہے۔ پھر آگے ابلیس کے بارے میں بتایا گیا کہ ابلیس جو ہے انسان کا ازلی دشمن ہے۔ قال انک من المنذرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولتجد اکثرہم شاکرین۔ فرمایا کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، شمال سے آؤں گا، یمین سے آؤں گا، ہر طریقے سے انہیں میں ورگلاؤں گا۔ اور اللہ پھر یعنی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور ان میں سے اکثر کو آپ احسان جو کرنے والا نہیں پائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے سے شیطان کو جواب دیا اور اس کو جلا وطن کر دیا، مردود کر دیا، اپنی برگاہ سے دھتکار دیا۔ قال فخرج منہا مذموما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل اور خوار ہو کر نکل جاؤ۔ لمن تبعک منہم، اب میں جو ہے جو بھی تیرا کہنا مانے گا، تیری پیروی کرے گا، تجھے فالو کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ اب جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، اب شیطان نے ان کو ورگلایا اور پھر وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ اب پھر یہاں دیکھیں کہ شیطان کی چال جو تھی فوسوس لہما شیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سوءتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین۔ کہا کہ وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو آپ کو یہ تو حکم نہیں دیا کہ آپ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، یعنی ایسا وسوسہ ڈالا کہ اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ اس سے خطرہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ تم فرشتوں میں سے نہ، کہ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، شیطان نے کہا کہ میں تو بڑا نصیحت کرنے والا ہوں آپ کو۔ پھر فدلہما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لہما سوءتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ اب یہاں دیکھیں کہ شیطانی فریب کا نتیجہ جو ہے، بس ان دونوں نے جو درخت کو چکھا تو اب دونوں کا بدن اس کا پردہ جو ہے
وہ ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ کہ میں نے اس درخت کے قریب جانے سے آپ کو منع نہیں کیا تھا، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ مَا عَدُوٌّ مُبِينٌ اور میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ پھر آدم علیہ السلام کا زمین پر نزول کا تذکرہ ہے آگے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ وہ دعا تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی، اور اس دعا کے ساتھ پھر ان کی توبہ قبول کی گئی۔ پھر کہا کہ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین پر اتر جاؤ۔ تو قال فيها تحيون فيها تموتون منها تخرجون، تمہیں وہیں زندگی تمہاری گزرے گی، وہیں موت آئے گی، پھر وہاں سے ہی تمہیں دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ پھر یہاں اس آیہ کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو یہاں قصہ آدم بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا، اور یہاں دیکھیں کہ یعنی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم شیطان کی پیروی نہ کریں، ہم اس چیز سے اجتناب کریں کہ ہم شیطان کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی انسان جب شیطان اس کے سامنے مختلف چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے تو اس کی پیروی کرنا شروع کرتا ہے، تو انسان ایک گناہ کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جس طرح عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر و شر کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے کہا نا کہ بعض انسان بھی جو ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں۔ تو جب انسان یعنی گناہ کی اور نیکی کی تمیز کھو بیٹھتا ہے تو پھر جیسے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افعل ما شئت، یعنی اذا لم تستحی افعل ما شئت، اگر شرم نہیں ہے، تمہاری شرم ختم ہو گئی ہے تو پھر تم جو مرضی کرتے پھرو۔ پھر یہاں آگے تقوی کا جو حکم دیا گیا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم والریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلکم یذکرون۔ اب دیکھیں کہ انسان کو لباس عطا کر کے رب کائنات نے ایک اکرام اور احترام اور عزت سے نوازا، اور اس کے درمیان اور جانوروں کے درمیان ایک امتیاز اور فرق پیدا کر دیا۔ اب دیکھیں کہ جانور ننگا پیدا ہوتا ہے، ساری زندگی ننگے ہی گزارتا ہے، لیکن انسان جب لباس پہنتا ہے اس کی خوبصورتی لباس کے ساتھ ہے۔ جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس آیت کی تفسیر میں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی خوب بن سور کر میرے سامنے آئے، میں یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ میں بھی اس کے سامنے بن سور کر جاؤں۔ تو اللہ نے قرآن میں کتنی خوبصورت تعبیر کی کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورت کا لباس ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کو ڈانپ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیوں کو ڈانپ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو اسرار جو ان کے درمیان راز ہوتے ہیں اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اس صورت سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا سورہ انعام میں توحید کا ذکر تھا، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بڑا تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔ اس صورت میں اب ان بد نصیب لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، جو انسانوں کی شکل میں شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں، اور ان سب سے آگے ان کا جو سرغنہ ہے وہ ابلیس ہے، شیطان، جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کا بیڑا اٹھایا اور انسان کو ہر طرح کے نیک کام سے غافل کرنے کے لیے اس نے کمر باندھی، اور یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر ہوا۔ پھر ان چیزوں کا انہوں نے انسان کو بہکانے میں شیطان کی مدد کی، اس کے بعد انسانوں کو بہکانے میں شیطان کی مدد کی انسانوں نے یعنی، اور اس کے پیروکار بن گئے۔ اس کے بعد انسانوں کو اس دشمنوں کے ساتھ دنیا میں بھیج دیا، اور یہ انتظام کر دیا گیا کہ اللہ کا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس کے رسول آئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتابیں بھیجیں، وہ اللہ کا سیدھا راستہ دکھانے والے تھے۔ اسی طرح جن کی بدولت جن کی قسمت میں ہدایت ہے وہ پائیں گے، اور جن پر شیطان اور اس کے مددگاروں کا دو چلے گا وہ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر اس سے آگے جو گمراہ قومیں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کے پاس رسول بھیجے گئے، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتابوں کو جھٹلایا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا نافرمانی کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔
اب دیکھیں شیطان جو ہے وہ نئے راستے نکالتا ہے دوسرے لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے. تو بنی اسرائیل کا پھر اس کے بعد فرعون کو جو ان سے کے ہاتھ سے نجات انہیں وہاں سے نجات دلائی اور ارض مقدس میں لا کر پھر انہیں بسایا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خلفاء جو تھے ان کا کہنا پوری طرح انہوں نے نہ مانا، اور اس طرح پھر ان کے اوپر عذاب اور مصیبتیں آئیں اور وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ جو آخری نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ختم نبوت یعنی نبوت کا باب جو ہے وہ بند ہو گیا. جیسا کہ آقا جو دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور قرآن آخری کتاب ہے. اور ختم نبوت پر ایمان جو ہے ایک مسلمان کا بنیادی تقاضا ہے اس کا. جو حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے. اور آج اس پر طرح طرح کے فتنے ہو رہے ہیں. فرمائے یہ ہر مسلمان کا ایک دینی فریضہ ہے. اب پھر دیکھیں کہ سورہ اعراف میں جو اس کا ابتدائی حصہ ہے 8ویں پارے کے شروع میں، یہاں اس ایسا دن کہ جو یوم الحسرت و ندامہ ہے، جس دن ہر آدمی نادم ہوگا، اس کو حسرت ہوگی سوائے اس کے کہ جن لوگوں کے پاس اچھے اعمال ہوں گے. تو یہاں اس بات کا انسان جو ہے میدان حشر میں انسانوں کو 3 طبقات میں تقسیم کیا جائے گا: اصحاب الجنہ، اصحاب النار و اصحاب الاعراف. یعنی جنت اور جہنم عرض کیا شروع میں، لیکن اصحاب الاعراف جو ہیں ان کا نام شاید سب لوگوں نے نہ سنا ہو. قیامت کے دن جو یوم الجزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ان کی کیٹیگریز 3 قسم کی ہوں گی. بعض وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اچھے اعمال ہوں گے، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے برے اعمال ہوں گے زیادہ، ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا. لیکن تیسری یہ جو اصحاب الاعراف ہیں، ان کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی، ان کے اچھے اعمال اور برے اعمال برابر ہوں گے، ایکول ہوں گے. تو ان کو ایک ایسے مقام پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، ایک دیوار ہے، وہاں سے وہ اہل جنت کو بھی دیکھ سکیں گے اور اہل دوزخ کو بھی. تو وہاں انہیں ٹھہرایا جائے گا، وہاں یہ انتظار کریں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعد میں ان کو اپنی خصوصی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے. گویا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اعمال اچھے ہیں، جن کی ڈیڈز ایکشنز اچھے ہیں، تو وہ جنت میں چلے جائیں گے. بعض لوگ ہیں کہ جن کے اعمال زیادہ برے ہیں، وہ جہنم میں چلے جائیں گے. بعض لوگ ہیں جن کے اچھے اور برے اعمال جیسے ہیں، ایکول ہیں، برابر ہیں. تو وہ جو ہے یہ اصحاب الاعراف ہیں. اب یہاں اگر آپ غور کریں تو رب کائنات ان لوگوں کے جن کے اعمال زیادہ ہوں گے ان کو جنت میں بھیج دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے. جن کے اعمال جو ہے برے زیادہ ہوں گے ان کو جہنم میں بھیج دیں گے، اور جو ایکول ہوں گے جن کے اچھائیاں اور برائیاں ان کو پھر یہاں انتظار کرنا پڑے گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعد میں انہیں اپنی خصوصی رحمت کے ذریعے جنت میں داخل کریں گے. اب دیکھیں کہ اعراف جو ہے یہ عرف سے بنا ہے، اور عرف کا معنی ہوتا ہے تعارف. اور یہاں عرف کا مطلب جو ہے اعراف میں وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار جو ہے، اس دیوار کے بالائی حصہ کا نام اعراف ہے. اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اعراف جو ہے عرف سے ہے. عرف کہتے ہیں تعارف کو، معروف کو. جیسے فقہ کا قاعدہ ہے کہ المعروف ہو عرفاً کالمشروط و شرطاً. تو جو چیز بلندی پر ہو، چوٹی پر ہو، اور اسے ہر بندہ پہچان سکے آسانی سے. کیونکہ قیامت کے دن بعد لوگ وہ ہوں گے جو اس بالائی دیوار پر ہوں گے، ان کے جتنے گناہ ہیں اتنے ان کے نیک اعمال ہوں گے. تو اعراف بیسیکلی اٹھی ہوئی زمین کو کہتے ہیں. تو نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو اصحاب جنت، گناہ زیادہ ہوئے تو اصحاب النار، اور اگر نیک اعمال اور گناہ برابر ہو گئے تو پھر اصحاب الاعراف. اب جنت میں جانے کے لیے اصحاب الجنہ یعنی کہتے ہیں کہ، اور جہنم جانے والوں کو اصحاب النار کہتے ہیں. اور یہ تیسری قسم کے لوگ جو ہیں دیوار پر رہنے والوں کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں. اب دونوں مراکز جو جنت اور جہنم میں، ان کے درمیان میں ایک جگہ ہے جسے اعراف کہتے ہیں. گویا اس سورہ مبارکہ کی وجہ تسمیہ یہی ہے
کہ اس میں اعراف کا تذکرہ ہے۔ اب بعض لوگ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں تو اصحاب الجنہ کا بھی تذکرہ ہے، یہاں تو اصحاب النار کا بھی تذکرہ ہے، لیکن زیادہ تذکرہ جو ہوا وہ یہاں ان اصحاب الاعراف کا ہوا، اور پھر یہ درمیان میں ہے، اس لیے یہاں اس صورت کا نام جو ہے اعراف رکھا گیا۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ یعنی تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا گیا، چونکہ ان دونوں قسموں کا تو فیصلہ ہو گیا، وہ اصحاب جنت میں چلے گئے، اصحاب النار دوزخ میں چلے گئے، لیکن یہ جو ہے یہ انتظار کر رہے ہیں۔ اب ان افراد کے لیے دو طرح کی مختلف متضاد صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ یعنی لوگ جو ہیں اصحاب اعراف وہ کم از کم یعنی جنت میں جانے کی آرزو کرتے ہیں، لیکن چیز یعنی یہ کہ جب وہ بیشت والوں کو دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے اور اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی جنت میں جاتے، اور جب اہل جہنم کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، تو اور ان کے دردناک عذاب کو دیکھ کر وہ ڈریں گے اور اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ، اور تیسری اور چوتھی بات جو سے پتہ چلتا ہے، جو 4 آیات اصحاب اعراف کے بارے میں اس صورت میں ہیں، تو تیسری اور چوتھی آیت کو اگر آپ پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ با اثر افراد تھے جو دوزخ والوں کی سرزنش کریں گے، اور جو بندے مقام اعراف میں رہ گئے تھے ان کی ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، تاکہ وہ بھی اس سے گزر کر جنت کی منزل تک پہنچ سکیں اور یہ سعادت حاصل کر سکیں۔ پھر جنتی لوگ جہنمیوں سے کہیں گے، اور قرآن کریم میں تینوں طبقات کا ذکر کیا گیا، وہ کہیں گے کہ نادى اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وہ اہل جہنم سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا جنت کا، وہ ہمیں تو مل گئی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے جو خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا ہو گیا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا جہنم میں جانے کا وہ بھی تمہیں مل گیا؟ تو جہنم والے کہیں گے کہ تم سچ کہتے ہو، ہم دنیا میں اس بات کو نہیں مانتے تھے اور نہ سمجھتے تھے، لیکن آج پتہ چلا ہے کہ خدا کی جنت کی بات بھی سچی ہے اور جہنم کی بات بھی سچی ہے، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ دنیا دار العمل ہے اور وہ دار الحساب ہے۔ پھر جہنمی لوگ جنتیوں سے کہیں گے، جہنم والے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ آپ تھوڑا جو کھانا یا پانی ہے وہ ہمیں بھی دے دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو اس میں سے کچھ ہمیں عطا کر دیں۔ جنت والے ان کو جواب دیں گے یہ جنت کی نعمتیں رب کائنات نے جہنم والوں پر حرام قرار دی ہیں، یہ جنت کی نعمتیں تمہیں نہیں مل سکتی۔ اعراف والے کہیں گے کہ نادى اصحاب الاعراف رجال یعرفونہم، یہ جو اعراف والے ہیں یہ جنت والوں کو بھی پہچانتے ہیں اور جہنم والوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ جنت والوں کو کہیں گے کہ سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ ان کا دل یہ چاہے گا کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں، لیکن یہ جا نہیں سکیں گے کیونکہ گناہ اور نیکیاں ان کے برابر ہوں گے، اور جب جہنم والوں کو دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے لعنت اللہ علی الظالمین۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں اس کا تذکرہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ پر لعنت ہو، آپ ظالموں پر۔ پھر اعراف والے آخر کار جنت میں جائیں گے، اور اس طرح پھر آخر میں 2 طبقے رہ جائیں گے، اصحاب الجنہ و اصحاب النار، یعنی پھر بھی خوش قسمت لوگ ہیں جو جنت میں چلے جائیں گے، اور 2 طبقے رہ جائیں گے جیسے میں نے عرض کیا کہ جنت اور جہنم، یعنی اہل جنت اور اہل جہنم۔ پھر یعنی یہاں ایک یہ بات ہے، بعض علماء نے ایک نقطہ بیان کیا کہ ہم جنت کے مستحق نہیں ہیں، ہم رب کائنات سے جنت کا سوال اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دوزخ کے عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو کافی علماء نے ذکر کیا، جس طرح مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا، اور مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ سارے لوگ جو ہے وہ جنت میں چلے گئے اور ایک شخص نہیں گیا تو میں سمجھوں گا عمر ہے، اور اگر ایک شخص جنت میں گیا تو میں سمجھوں گا کہ شاید وہ عمر ہے۔ یعنی ایمان جو ہے وہ اس کیفیت کا نام ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان
امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ پھر اس میں سورہ اعراف کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 5 اہم مضامین بیان ہوئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی 4 ندائیں بیان ہوئی، پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا مباحثہ اور مکالمہ، اس کا تذکرہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلائل کا تذکرہ ہوا اس صورت میں، پھر 5 قوموں کے قصے بیان کیے گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، قرآن حکیم، تمکین فی الارض جو خلافت، تو پھر انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ ہوا، یہاں انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، یہ اعزاز بخشا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ پھر 4 ندائیں، صرف اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا، اور کسی صورت میں یہ نہیں ہے، اور یہ اس صورت کا خاصہ ہے، خصوصیات میں سے ہے۔ اب اگر غور کریں تو پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے، یہ بات رد کر دی چونکہ وہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، اور پھر اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا کہ اسلام جو ہے وہ ایسا مذہب ہے کہ جو تمام پاکیزہ چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ انسان کی جائز خواہشات جو ہے وہ پوری کرتا ہے، یہ رہبانیت کا مذہب نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا حکم دے۔ پھر چوتھی ندا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دی۔ اب دیکھیں کہ اس سورت کا جیسے میں نے عرض کیا کہ آغاز حروف مقطعات سے ہوا، تو جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ اس سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، بعض مفسرین نے کہا کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معنی جانتے ہیں، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ عربوں کو چیلنج کے لیے یہ الفاظ، چونکہ وہ قرآن کی بلاغت ان کو چیلنج کیا گیا کہ اس جیسے الفاظ تم بھی لے اور اس جیسی ایک آیت یا ایک صورت بنا کے دکھاؤ، تو بہرحال اس کا صحیح علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے معنی بتائے۔ پھر اب دیکھیں کہ یعنی یہاں جنتیوں اور جہنمیوں کا جو مکالمہ اور مباحثہ ہے، یعنی جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا، جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی پھر کھانا پینا مانگیں گے اہل جنت سے، مگر جنتی ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتوں کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں، یعنی آسمان کو کیسے بلند و بالا آسمان ہے، وسیع و عریض عرش ہے، رات اور دن کا نظام ہے، رات کو کس طرح دن میں بدلتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر دن کو کس طرح رات میں بدلتا ہے، پھر انسانوں کو کیسے تخلیق کرتا ہے، موت سے زندگی دیتا ہے، زندگی سے موت دیتا ہے، پھر چمکتے سورج، چاند، ستارے، قمر، حجر، یہ سارا جو نظام ہے، ہوائیں اور بادلوں کا نظام، اس کا تذکرہ کیا گیا، زمین سے نکلے والی ساری نباتات جو پھل اور سبزیاں ہیں ان کا ذکر کیا گیا، پھر 5 قوموں کے قصے بیان کیے گئے سورہ میں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب کا، اور ان قصوں کی حکمتیں بیان کی گئیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اچھوں اور بروں کے انجام کو بتایا گیا کہ اچھے لوگوں کا انجام جنت ہوگی اور برے لوگوں کا انجام جو ہے وہ جہنم ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں فرمایا گیا کہ دیر ہے اندھیر نہیں۔ پھر رسالت کے دلیل کے امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بتا رہے ہیں، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت، اس بات کو بیان کیا گیا۔ پھر اگر 9ویں پارے میں آپ دیکھیں تو اس کے شروع میں سورہ انفال کا ابتدائی جو حصہ ہے، سورہ اعراف کے بقیہ حصے میں 6 باتیں یہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے اس میں، پھر عہد الست کا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا وہ کسی کو جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، لیکن اس کو بھی بعد میں انہوں نے توڑ دیا۔ پھر بلعم بن باورا کا قصہ ہے اس میں، پھر تمام کفار چوپائے کی طرح ہیں، اس کا ذکر ہے، یعنی کفار کی زندگی جو ہے وہ جانوروں جیسی ہے۔ پھر قرآن کی عظمت بیان کی گئی اس میں۔ پھر اب دیکھیں کہ یہ جو بلعم بن باورا تھا، ان کا قصہ یہ ہے کہ جب مصر فتح ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے، اور بلعم بن باورا جو تھا ان کے پاس آئے کہ کچھ کرو، مدد کرو، یعنی
بلعم کے پاس چونکہ اسم اعظم تھا، اس نے پہلے تو ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، پھر بعد میں انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعائیہ کلمات کہنے شروع کیے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت سے جو وہ کلمات اس نے کہے وہ اسی کی قوم کے یعنی خلاف اس کی زبان سے نکلے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے کتے کی طرح کر دیا، جیسے پھر یہاں فرمایا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اور یہ صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں 200 آیات ہیں، اور اس کے کلمات کی تعداد جو ہے 3334 ہے، اور اسی طرح اس کے حروف کی تعداد جو ہے وہ 14071 ہے، اور اس کی تلاوت کا اجر جو ہے وہ 1,40,710، یعنی اگر اس صورت کی آپ تلاوت کرتے ہیں تو۔ اس کا موضوع بھی بنیادی عقائد ہیں۔ اس صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ دائمہ قرآن کا ذکر کیا گیا، وہ معجزہ خالدہ کہ جس کی ذمہ داری رب کائنات نے خود اٹھائی، فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر کفار نے جب اس میں شک و شبہ کا اظہار کیا تو رب کائنات نے بڑے واضح انداز میں ان کو چیلنج کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں شک و شبہ ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اپنے تمام مددگاروں کو تم بلا لو، بڑے بڑے ادیبوں کو، بڑے بڑے بلغاء کو، بڑے بڑے خطباء کو، اہل علم کو، لیکن اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں جس سے مدد لینا چاہتے ہو لے لو، اگر تم سچے ہو تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ دوسری جگہ پہ کہا 3 صورتیں لے آؤ، 10 لے آؤ، آیت لے آؤ، لیکن پھر خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا کہ تم نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، پھر اس آگ سے کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یہ وہ کتاب مبین ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی، جو شفا ہے، جو انسانوں کو ظلمت سے روشنی کی طرف لاتی ہے۔ جب بندے نے رب کائنات سے سوال کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کائنات ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو رب کائنات نے یہ پوری کتاب انسان کے سامنے کھول کے رکھ دی اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہدایت کن چیزوں لوگوں کو ملے گی، کنڈیشن لگا دی ہدی للمتقین، کہ جو متقین ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ فرمایا کہ ایمان بالغیب پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پھر دیکھیں چونکہ سارے انسانوں کے لیے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو کہ یعنی اس صورت میں انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اس نے تمام انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے، جیسے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور اس بات کو یعنی فرمایا کہ یاد رکھو تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اخوت کرو، تفرقہ بازی نہ کرو، فساد نہ کرو۔ یہاں انسان کی تکریم کا ذکر کیا گیا جو رب کائنات نے اسے عطا کی، کہ وہ یہ کہ پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی حضرت آدم علیہ السلام میں، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ کریں، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین کی گئی، اور جب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تو ایک شیطان جو تھا اس نے انکار کیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی بنیاد تکبر تھی، اور اس نے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت اس کو پھر نکال دیا اپنی برگاہ سے۔ تو اب دیکھیں کہ جو 4 ندائیں ہیں سورہ اعراف کے علاوہ اور کسی صورت میں نہیں ملتی۔ پہلی نداء جو ہے وہ آیت نمبر 26 میں ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہاری پرداریوں کو بھی چھپاتا ہے،
اور جب موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ جو ہے وہ آیت نمبر 27 میں ہے، پھر تیسری جگہ آیت نمبر 31 میں ہے، پھر چوتھی جگہ آیت نمبر 35 میں ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس میرے رسول آئیں تو تم میری آیات سنائیں تمہیں تو تم اور اپنی اصلاح کر لو۔ جو ایسا کر لے گا اسے نہ کوئی غم ہوگا نہ ڈر ہوگا۔ تو یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ یہاں 3 ندائیں جو ہیں وہ لباس کے بارے میں ہیں۔ تکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ یہاں اسراف سے منع کیا گیا، کہا گیا کہ اب دیکھیں کہ جو بندے یہ کنسیپٹ لیتے ہیں بعض لوگ کہ انسان کو گندا ہونا چاہیے، بس گندے کپڑے پہن لے، اور اسلام میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آپ بہترین کپڑے پہنیں، اللہ کی نعمت کا اظہار کریں، اسراف نہ کریں، لیکن آپ اچھا لباس پہنیں، خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، آپ کو دیکھنے والا جو وہ محسوس کرے کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی ہر وقت یعنی نہ تو جسم کی صفائی کا طہارت کا خیال رکھیں، نہ لباس کا خیال رکھیں، اور جب مسجد میں مثلا نماز پڑھنے جائیں تو ساتھ والا یعنی آپ کی بدبو کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہو، تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ مسلمان جو ہے اس کی کسی بھی حرکت کو سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ کسی انسان کو نہیں پہنچنی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے اور ان کے ستر کھلوا دیے۔ گویا ابلیس کا ایک بڑا ہدف یہ بھی ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور عریانیت کی راہ پر ڈال دے۔ ستر کے تقاضے پورے کرنے والا انسان جو ہے، انسان کو لباس وہ ایوانوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ یہی فرق ہے انسان اور ایوان کے اندر۔ ایوانات بھی اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، لیکن وہ ننگے پیدا ہوئے اور ساری زندگی ننگے گزاریں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر آج ہم میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کا جو سیلاب ہے، اس کو دیکھ کے لوگ جو ہے اگر غور تو پھر قرآن کی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رب کائنات نے مسلمانوں کو کتنی تکریم دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ رب کائنات نے ہمیں بڑی آسن صورت میں بنایا۔ میرے ساتھ اہل بیت کے انتہائی میرے واجب الاحترام دوست، یعنی میرا یہ معمول نہیں ہے کہ درس کے دوران میں، چونکہ وہ اہل بیت سے ہیں، پیر طریقت نذیر حسن گیلانی صاحب مظفر آباد سے، بڑی علمی اور روحانی شخصیت اور بڑے علمی اور روحانی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور میں اس حوصلہ افزائی پر ان کا مشکور ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور بھی جتنے دوست ہمارے دیکھ رہے ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو اس طرح اب دیکھیں یہاں کہ ابلیس کا ایک بڑا ہدف یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو شرم و حیا سے عاری کر دے، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے، ان کو شہوات کے ذریعے ورغلائے۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تھا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، یعنی یہ عورتوں کی خواہش، مال و دولت کی خواہش، سونے چاندی کی خواہش، بیٹوں کی خواہش، کھیتی باڑی کی خواہش، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کے پاس جو ہے جنت وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہاں کہ ان نداؤں کے علاوہ پھر سورہ اعراف کے اہم جو مضامین ہیں ان میں سے مشرکین، چونکہ میں نے ضمناً شروع میں عرض کیا کہ وہ ننگے طواف کرتے تھے اور اپنے قبیح عمل کو اور اس جیسے دوسرے جو ان کے قبیح اعمال تھے ان کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، جس طرح یہود کا عمل تھا کہ کتاب کو تبدیل کر کے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، تو مشرکین کا بھی یہ عمل تھا، اور بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہم ننگا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ان کے اس دعویٰ کی تردید کی اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ برائی کے کاموں نہیں دیتے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، یعنی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے،
قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، آپ فرما دیجئے کہ یہ اشیاء خاص طور پر قیامت کے روز بھی خالص رہیں، دنیاوی زندگی میں خاص اہل ایمان کے لیے ہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم اسی طرح اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، لیکن ان لوگوں کے لیے جو علم والے ہیں۔ ہم نے وہاں پڑھا تھا یہود کی صفات میں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ الا امانی، یا صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کرتے۔ اب پھر یہاں دیکھیں کہ یعنی بتایا گیا کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو انسانوں کے جائز مطالبات پورے کرتا ہے، پاکیزہ مذہب ہے۔ وہ انسان کو پاکیزہ لباس پہننے سے منع نہیں کرتا، وہ انسان کو طہارت سے منع نہیں کرتا، بلکہ طہارت کا حکم دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہارۃ من الایمان، دوسری کہ طہارت ایمان میں سے ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ آدھا ایمان ہے۔ تو اب پھر دیکھیں یہاں کہ یعنی حلال اور پاک چیزوں سے اجتناب کرنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھنا، یہ جو ہے اسلام میں سے نہیں ہے۔ یعنی جسم، روح اور دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورے کرنے والا حقیقی دین ہے۔ رب کائنات نے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور میں یہ جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اس پر راضی ہو گیا۔ اور پھر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب یہاں اگر آپ اس بات پر غور کریں، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان جو ہے وہ مخاوات یعنی ان کو بائی بائی بنایا۔ بین سلیمان و ابی دردہ، حضرت سلیمان اور ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان۔ تو فزارہ سلیمان ابی دردہ، تو انہوں نے پھر ان کو وزٹ کیا، سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی دردہ کو۔ تو فرا دردہ متبذلہ، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ جو دردہ تھی وہ کوئی زیادہ خوش نہیں تھی۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا فقال لہا ما شانک، کیا معاملہ ہے آپ کا؟ تو قالت اخوک ابو دردہ لیس لہ حاجہ فی الدنیا، جو آپ کے بھائی ہیں ابو دردہ، جب ابو دردہ آئے تو انہوں نے کھانا تیار کیا، انہوں نے کھایا، تو انہوں نے کہا کہ کھاؤ کھانا۔ فقال کل، قال فانی صائم، قال ما انا بآکل حتی تاکل، یعنی میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے۔ قال فاکل، تو پھر انہوں نے کھایا کھانا۔ فلما کان اللیل ذهب ابو دردہ یقوم قال نم، تو جب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی وہ اٹھے سونے کے لیے، تو فنام ثم ذهب یقوم فقال نم، فلما كان من آخر اللیل قال سلیمان قم الآن فصلیا، فقال له سلیمان ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فات ذی حقا۔ یعنی اب رات کو وہ جب سلیمان علیہ السلام سو گئے تو پھر ان کو جگایا کہ اٹھو قیام اللیل کرو۔ تو پھر اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو مستقل روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت میں یہ مشغولیت ہے، اس حد تک بڑھ گئی کہ اہلیہ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، تو آپ نے انہیں نصیحت کر کے فرمایا تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے، اور جو وصیت ان کو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی وہ عرض کی کہ ایسے انہوں نے مجھے وصیت کی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا۔ تو ایک حدیث میں جہاں صحابہ اکرام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھے، تو پھر ان میں سے کسی نے کہا میں روزہ رکھوں گا ساری زندگی، کسی نے کہا اب میں نماز پڑھتا رہوں گا، کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ تو عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لانی اخشاکم و اتقاکم للہ، یعنی میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔
تو فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اجتناب کرے گا تو بے رغبتی اختیار کرے گا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ پھر اب کہ آگے اس سورہ مبارکہ میں 11ویں اور 12ویں رکوع میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو فکر و نظر اور عقیدہ کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پھر اس میں اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے۔ 8ویں پارہ کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا۔ 9ویں پارہ کے آغاز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کی برائیوں پر اور ان کی فتنہ درازیوں پر روک ٹوک کی تو ان کے جو متکبر سرداروں نے دھمکی دی کہ اے شعیب ہم تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ جو لوگ بھی ہیں ان کو نکال دیں گے اس بستی سے۔ پھر مختلف انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان ہوئے۔ اللہ اس دنیا میں فرمایا گیا کہ کفار کو مہلت دیتا ہے لیکن پھر اچانک ان کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی پکڑ پھر شدید ہوتی ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ نجات کا جو اصل راستہ ہے وہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے۔ پھر بتایا کہ یعنی لوگ آپس میں جو ان کا تکرار ہوگا، اس کے بعد پھر فرمایا گیا کہ اللہ کے شکر گزار بندے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر جنتیوں اور دوزخیوں کی جو آپس میں گفتگو ہے اس کو بیان کیا گیا، مقام اعراف بیان کی گئی۔ پھر ان سے چیزوں سے غفلت برتنے والوں کا جو ہے ان کی سزا بیان کی گئی۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کائنات کا رب ہے، ساری چیزوں کا خالق مالک وہی ہے۔ پھر سوسائٹی میں فساد برپا نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اب دیکھیں آخرت کا نقشہ اس صورت میں بیان کیا گیا، اور خدا پر ایمان، اللہ کے وجود پر ایمان، اور فساد کے بجائے اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر زمین پر خدائی نظام جو ہے اس کا کی حقیقت بیان کی گئی کہ کس طرح رب کائنات نے تمہیں پیدا کیا ہے، کس طرح وہ بادلوں کو پیدا کرتا ہے، کس طرح اس نے پھل پیدا کیے۔ پھر حکم الہی سے انسانی غذا کی پیداوار یعنی والبلد الطیب یخرج نباتہ، اس آیہ کریمہ میں پاکیزہ چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر نوح علیہ السلام کی دعوت، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے دعوت دی اور کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا ڈر ہے، یعنی قیامت کے دن کا۔ پھر نوح علیہ السلام کا اسی طرح قال یا قوم لیس بی دلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہا کہ اے میری قوم میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے نعوذ باللہ، لیکن میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمام عالمین کے لیے، جو تمام عالمین کا رب ہے۔ وبلغکم رسالۃ ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کا پیغام تمہارے تک پہنچا رہا ہوں اور تمہیں اس بات کی نصیحت کر رہا ہوں، اور میں جو چیز جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیز مجھے بتائی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ پیغمبر بھی انسان ہی ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر وحی بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ پھر جو انبیاء کو جھٹلانے کا نتیجہ وہ بتایا گیا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ وَإِلَىٰ هُودٍ أَخَاهُمْ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو یہاں پھر ہود علیہ السلام ارشاد جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر انجام قوم لوط سے سبق لینے کا بتایا گیا کہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اس سے۔ حضرت ہود کی آخری حجت جو تھی اس کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ پھر اسی طرح اطاعت اور انکار کا فرق بیان کیا گیا، قوم سمود کا حال بیان کیا گیا، اور پھر خدا پرستوں سے خود پرستوں کی گفتگو اس کا تذکرہ کیا گیا۔ نافرمانوں کا جو حشر ہوگا اس کا یعنی تذکرہ کیا گیا، اور گزشتہ قوموں سے عبرت حاصل کرنے کا جو سبق اس صورت سے، یعنی مشرک جو برائیاں کرتے تھے ان برائیاں سے مسلمانوں کو منع کیا گیا۔ پھر رسولوں کے نصیحت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، رسولوں کی دعوت جو ہے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جو عمل، قوم لوط کی بدکاریاں اور پھر عذاب کا اور تذکرہ کرنے کے بعد مفسدین جو ہیں ان کی عبرت موز حالت اور پھر کفر و اسلام کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ پھر اب دیکھیں یہاں قصہ آدم اور قصہ نوح علیہ السلام، عاد و سمود اور قوم لوط اور اہل مدین۔ پھر اب دیکھیں کہ
جو اگلا پارہ ہے وہ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک، یہ یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا. یہاں حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو روک ٹوک کی برائیوں سے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بھی نکال دیں گے، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی نکال دیں گے. تو یہ ہر معاشرے میں یعنی اس طرح کے جو لوگ تھے ان کا یہ رویہ رہا ہے کہ جب بھی کسی نے ان رسولوں نے ان کو توحید کی دعوت دی تو ان کے راستے میں انہوں نے روڑے اٹکائے، ان کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کیں، ان کو طرح طرح کی مصیبتیں ان کے سامنے کھڑی کیں. اور اسی طرح یعنی ہر معاشرے میں آج بھی ایسے مسلمانوں کے معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب کوئی دین کا آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح پھر یعنی داعین ہیں جو کفر کو کہ ان کو دو ٹوک جواب دیا گیا کہ ما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما. پھر اسی طرح کفر کی پیشگی کا عبرتناک انجام جو ہے، پھر نزول عذاب کے سلسلے میں